الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 8واں پارہ 16واں رکوع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 17واں رکوع سے آغاز کریں گے اور سورۃ الاعراف چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں 8واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ 9واں پارے کا چند ایک رکوع آغاز بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں، اگر ہو سکے تو کلام پاک ساتھ میں ہو تو اسے کھول کر میں جہاں پر پڑھ رہا ہوں وہاں پر آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ اور یہ بھی جس طرح بتاتا چلوں کہ جو آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی میں اگر آج اب سن رہے ہو تو کل تک انشاءاللہ آج جو سنیں اس کو ریممبر کرنے کی کوشش کریں، یعنی غور کر کر اسے چند پوائنٹس کو اگر آپ لوگ یاد رکھ کر، احکام کو یاد رکھ کر اگر آپ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو یہ اس طرح الحمدللہ آپ کو قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا اور یاد بھی رہے گا جو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسے اپنے زندگی میں اگر روزمرہ زندگی میں اگر آپ لوگ اس میں شامل کریں گے تو اس پر آپ کو بہت ثواب بھی ملے گا اور اپنا جو وے آف لیونگ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، زندگی گزارنا رہنا آسان ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، کلام پاک کے صدقے سے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست انشاءاللہ ہم 17واں رکوع سے آغاز کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کے زمین میں چرتی رہے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سمود علیہ السلام کا جو قوم، ان کی قوم کے واقعہ سماعت کریں گے۔ گزشتہ نشست میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں اور عاد علیہ السلام کے قوم کے بارے میں سماعت کیا تھا، اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ سماعت کیا۔ آج اس سورہ اعراف میں ہم جیسا کہ ہم نے مضامین میں سنا تھا کہ چند انبیاء کرام کا بھی ہم قوم کا سماعت کریں گے، قصے کو کس طرح ان کے عذاب، ان کو قوم کو ترغیب دی گئی تھی اللہ کے اسلام کا اور وہ لوگ نہ مانے تو کس طرح انہیں عذاب آیا ہے، سماعت کیے تھے۔ انشاءاللہ آگے بھی سماعت کریں گے۔ کل کی نشست میں ہم نے 2 انبیاء کرام کے قوم کا سنا تھا، نوح علیہ السلام کا اور عاد علیہ السلام کا، اور انہیں کس طرح عذاب آ چکا تھا۔ ایک نوح علیہ السلام کو پانی کا عذاب، جس طرح زمین میں سے پانی ہر طرف پانی طوفانی شکل میں آ کر چند لوگوں کو کشتیوں میں رواں ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو ایمان لائے وہ لوگ سیف ہو گئے اور جو لوگ ایمان نہ لائے وہ لوگ
اس عذاب میں پانی کے اس میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ اور عاد علیہ السلام کو بھی اسی طرح عذاب آیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ہم سمود علیہ السلام کا، اب آپ نے کیا سماعت کیا، قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہاں پر صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، رسول بن کے بھیجا گیا تاکہ ان کی اس قوم کو نصیحت کرے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی، وہاں پر اونٹنی کا واقعہ، اونٹنی تمہارے لیے نشانی بھیجا گیا، اور اسے چھوڑ رکھنا، ترغیب دی گئی کہ اسے چھوڑ رکھنا، باندھنا ہے، وہ چرتی رہے گی زمان پر، اور اسے بری نیت سے یعنی بری نیت سے نہ چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا، یعنی پہلے نوح علیہ السلام کو، اور اس کے بعد عاد علیہ السلام کی قوم کو، اور اس کے بعد جب ان میں عذاب آیا تھا اس کے بعد کی قوم جو ہے یہ صالح علیہ السلام کو بتایا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب عاد علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس زمین کا جانشین بنا گیا تھا، اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کے تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بنائے، یعنی محل بنائے، اور پہاڑوں کو تراش کر، یہ قوم کی خاصیت کیا تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اس کو محل بناتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی قوت اور صلاحیت دی گئی تھی، انہیں گھر بناتے تھے۔ سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے رہو۔ آج بھی اگر شاید عراق اور یعنی ان کے جو قوم تھی سعودیہ وغیرہ میں، وہاں پر آج بھی وہ مقامات موجود ہے، جو لوگ وہ عذاب جو جہاں پر عذاب آیا تھا ان کے قوم ایک حصہ تھا وہ وہاں پر موجود ہے، اور جس طرح پہاڑوں میں گھر بنائے گئے تھے آج بھی وہ نشانی ویسے ہی موجود ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون۔ ان کے قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر سرکشی تھے، جس طرح پچھلے آیت میں پچھلے قوم کو بتایا گیا تھا کہ وہاں کے رئیسوں نے اور سرداروں نے سرکشی کی، ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقع صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کچھ انہیں دیکھ کر بھیجا گیا بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی چند لوگوں نے انہیں دیکھ کر ایمان لا لیا، یقین کرا، مگر وہاں کے جو رئیس اور سردار تھے وہ لوگ ان سے سوال کرنے لگے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، بھیجے گئے رسول ہے؟ ہاں، تو وہ لوگ جمارے کہ ہاں جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنت به كافرون۔ متکبر لوگ کہنے لگے، جو تکبر کرنے والے کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں، وہ لوگ انکار کرنے والے تھے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا ان كنت من المرسلين۔ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، وہ لوگ زمین پر چڑھے گی، اسے بری نیت سے نہ چھینا ورنہ عذاب آ پکڑے گا، پر وہ لوگ نہ مانے اور اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کر، یعنی ان کے حکم کو نہ مالا، سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقع رسول میں سے ہو۔ اب ان سے مطالعہ کرنے کے اگر تم سچے ہو تو عذاب کو لے آؤ، یعنی اللہ سے کہے کہ عذاب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو انہوں نے سخت زلزلے کے عذاب کے آ پکڑا، انہیں زلزلہ آ گیا، زمین میں سے زلزلہ آ کر آ پکڑا، آپس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی رات میں عذاب آتا تھا، جب بھی وہ سو گئے تھے زلزلہ کا عذاب آیا، اور جب صبح اٹھے تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے گئے، یعنی مر گئے عذاب آ کر۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ عذاب لے آؤ جس طرح تم وعید کرتے تھے کیا صحیح ہے رسول ہے، وہ لوگ نہ مانے، وقت پر عذاب آنے کا تھا اور آ چکا، اور جو ایمان لائے وہ لوگ صحیح تھے، اور جو تکبر کرتے تھے یعنی سرکشی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، رات میں وہ لوگ عذاب آ گیا، صبح اٹھے تک وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی مر گئے، عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ویسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ وہی سی جو پچھلے
سن رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی حال ہے لوگوں کا، نصیحت کرنے والے نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہی دنیا میں مست ہے، گم ہے، اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والا کر رہا ہے تو وہ لوگ اسے سن کر بھی انجان مار رہے ہیں، یعنی سن کر بھی اس پر اس پر رجوع نہیں ہو رہے ہیں، یعنی اپنی دنیا میں اتنا مست ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بھی آج یہ تو ہمارے پیارے نبی کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اجتماعی عذاب سے ہم بچ رہے ہیں، ان کے ہی صدقے سے ہمیں اجتماعی عذاب سے ہمیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، یعنی ہم پر نہیں آ رہا ہے، یہ بڑا فضل و کرم ہے اپنے پیارے نبی کے صدقے سے، یا مگر ہمارے لیے یہ ایک عذاب ہی ہے اگر ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا میں مست ہو رہے ہیں یعنی آج ہم دین کے قریب نہیں آ رہے ہیں تو وہ بھی انفرادی عذاب ہی سمجھیے اپنے اوپر، اگر ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، یعنی کلام پاک کو سننا سمجھنا دور ہو رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، آج تو ہم دنیا میں مست ہو رہے ہیں، مگر یقیناً یہ اگر دیکھا گیا تو یہ انفرادی عذاب ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین سے دور کر رہا ہے، اپنے علم سے، اپنے دین علم سے دور کر رہا ہے، مگر جس طرح ان قوموں کو اجتماعی عذاب آیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صدقے سے اسے رکا ہوا ہے، مگر اگر ہم اور سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمیں وہ دن بھی دیکھنا دور ہوگا، نہیں دور ہوگا کہ ہمیں عذاب مبتلا ہو سکیں گے۔ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں ان عذابوں سے بچائے، اور ہمیں انفرادی عذاب جو میں کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو رہے ہیں، غافل ہو رہے، یہ انفرادی عذاب ہے چند علماء کرام سے، کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا تھا کووڈ کا ماحول کس طرح تھا، لمحے میں تمام دنیا کو رکا دیا گیا، کہاں کا وہاں رک گیا، یہ بھی ایک عذاب کا ہی شکل ہے، اگر ہم اس سے بھی ہم نصیحت نہیں دیں گے تو ہمارا یعنی اتنا بدبخت ہوگا بندہ انسان جو نصیحت کو قبول کرنے کا وہ دل میں وہ ملال بھی نہیں پا رہا ہے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اپنی دلوں کو نرم کرے، اللہ سے رجوع ہو جائے، توبہ استغفار کرتے رہے، اور نمازوں کی کلام پاک کی پابندی کرتے رہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہی نصیحتیں سننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہ واقعات ہمیں بیان کی جا رہی ہے، اگر ہم اس سے بھی اگر سن کر اور اپنی دنیاوی کو اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، رحم کرے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، آج بھی اگر اسی طرح کا کوئی منہ پھیر لے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے، اب یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہاں میں سے کسی نہیں کیا تھا۔ اب یہ قوم کا ایک یعنی بے حیائی میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، یعنی جس طرح ہم زنا کہتے ہیں یہاں پر یعنی انسان اور انسان یعنی مرد ہی زنا کر بیٹھا، یہ لوگ کا جو بے حیائی ہے یہ مرتکب ہے۔ آج بھی ہم فورن میں دیکھ رہے ہیں ایسے کلچرز کو، ہمیں بچنا ہے ان سے۔ پہلے ہی اس قوم پر بھی اسی طرح عذاب آ چکا ہے جو بے حیائی میں مبتلا تھے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک ہم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے، وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو کرنے کے لیے وہ لوگ مرد کے ساتھ کرتے تھے جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بے حیائی میں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس ہوتے تھے، حالانکہ بلکہ مردوں کے پاس آتے تھے، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ وہ لوگ کا یہ بے حیائی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام نے تاکید کی تھی، اللہ کے نصیحت کی تھی، پھر وہ لوگ نہیں مانے، انہیں بھی عذاب آ گیا۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور ان کے قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی۔ اب ان کی بیوی بھی نہ مانی اور اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔
یعنی یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کا اپنے ہی پر اس کا گناہ ہوگا، نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہے مگر نہ مانے۔ نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا اور بیوی بھی وہاں پر یعنی ایمان نہ لائی، اللہ کے آیتوں پر انکار کرتی تھی، تو وہ بھی مبتلا ہو گئی، نبی ہونے کے باوجود بھی، رسول ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکی اور وہ ایمان سے محروم رہ گئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح ایمان نہ لاتی تھی، اللہ کے احکام کو نہ سنتی تھی اور وہ بھی سرکشی بننے کی وجہ سے اس کو بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کروئی، سو آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیسا ہو گیا۔ اب ان کا عذاب کیا تھا؟ پتھروں کی بارش ہونے لگی، آسمان سے پتھر اترنے لگے اور تمام قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا پتھروں کے ذریعے سے۔ ہم نے پچھلے نشستوں میں سنا تھا کہ عذاب آج گیا، آ جائے گا دائیں سے بائیں سے، زمین کے نیچے سے اور آسمان کے زمین کے اوپر سے آ گیا، یعنی آسمان سے عذاب آ گیا آئے گا۔ ہم نے آیت سنی تھی چھوٹے پانے میں، آج اس ہم سماعت کر رہے ہیں کہ کس قوم کو کس طرح عذاب آیا، یعنی پانی کے ذریعے سے تمام زمین میں سے پانی آ کر نوح علیہ السلام کے قوم کو عذاب آ گیا، اور زلزلہ آ کر یعنی عاد علیہ السلام کی قوم کو عذاب آ گیا، اور پتھروں کی بارش سے لوط علیہ السلام کو قوم کو عذاب آ گیا۔ ہر طریقے سے عذاب آپ نے پچھلے قوموں کو دیکھا ہے، سنا ہے، اگر ہم اب بھی ہمارے لیے تمام چیزیں نصیحت کے لیے ہے کہ کس طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب یہاں پر شعیب علیہ السلام کا ہے، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماں باپ اور ماپ اور تول، یعنی ماپ اور تول پورے کیا کرو۔ اب یہ قوم کا کیا یعنی مبتلا تھے کس میں وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی وہ جب بیچتے تھے تو ناپ تول میں کم کرنا زیادہ، یعنی اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلا کر ناپ تول میں صحیح انصاف نہیں کرتے تھے، اس لیے وہاں پر وہ لوگ کا وہ غلط رہن تھا۔ یہ ابھی آپ اگر آپ ریممبر کریے، اگر یاد دہائی کے لیے اگر آپ کو بتا دوں کس طرح پچھلے یعنی لوط علیہ السلام میں بے حیائی کرتے تھے، یہاں پر ناپ تول کی، تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے قوم میں بھی دیکھ رہے ہیں آج جو ہو رہی ہے، تو غور کریں اس پر۔ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ناپ تول صحیح کرو، لوگوں کو اپنی چیزوں میں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس پیغام کو نہ ماننے والے ہو تو صحیح نہیں رہے گا۔ وَتَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِيدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اے اللہ کی راہ سے روکو اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور منتخب کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہاں پر بھی کچھ گروہ ایمان لائے اور کچھ گروہ ایمان نہیں لائے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرو جب تک اللہ بہتر فیصلہ کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بھی لوط علیہ السلام یعنی شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ کے احکام سے شعیب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو اور کسی کے مال کو گھٹا کر مت دیا کرو، یہ تمام چیزیں تاکید کرتے گئے، مگر وہ لوگ چند لوگ ایمان لائے اور چند لوگ نہ مانے،
تو وہ لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہاں پر فیصلہ کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو ایمان والے ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور ایمان نہ لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پر چند واقعات آپ نے سماعت کیا، اور یعنی کس قوم کو کس طرح عذاب آ گیا اور کون سا عذاب آیا اور وہ لوگ کس کام میں مبتلا تھے، یہ آپ نے سماعت کیا۔ اور یہاں پر الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم 9واں پارے کا چند آیت آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ آج کا اس کے بعد میں اختتام کریں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکشی متکبر تھے، اے شعیب ہم تمہیں ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیداری ہوں، یعنی وہاں کے رئیسوں نے انہیں کہا کہ اگر جو تمہارے ساتھ دیں گے، ایمان لائیں گے، تمہیں اس قوم سے یعنی وہاں بستی سے نکال دیں گے، نہیں تو اگر تم بستی رہنا ہے تو تمہیں ان کے جو وہ لوگ فالو کرتے تھے اس پر پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہوں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں فالو کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کو فالو کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ جو تم اپنے معبودان باطلہ کو پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دے دیا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو ہمارا رب ہے، ہمارا رب ازروع علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہماری اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا اور اللہ سے دعا مانگا کہ بہتر فیصلہ کر دے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا اے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو اس وقت ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ پس انہیں شدید زلزلہ کے عذاب نے آ پکڑا سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ قوم بھی زلزلہ آ گئی اور وہ بھی جو نہ مانے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیا دعا کے مطابق، اور جو نہ مانے انہیں زلزلہ میں پکڑ گئے اور وہ صبح اٹھے تک وہ لوگ گھروں پر اوندھے پڑ گئے، یعنی زلزلہ میں مبتلا ہو چکے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ایسا موجود ہو گیا کہ وہ لوگ اتنے نیست و نابود ہو گئے کہ کبھی وہ بستی میں تھے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين۔ تب شعیب علیہ السلام نے ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، یعنی بھیج دیے تھے، جس طرح پچھلے انبیاء اکرام نے کہا میں نے تمہیں رب کا پیغام بھیج دیا، پہنچا دیا، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ یعنی جب نصیحت بھی کر دی گئی اور پیغام بھی پہنچا دیا گیا اور تب وہ لوگ نہیں مانے تو میں کافر قوم کی تباہی پر کیوں افسوس کروں؟ اس طرح شعیب علیہ السلام نے ان کے قوم سے رجوع ہو کر کہہ رہے تھے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ 9واں پارے کا ایک رکوع ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم 9واں پارہ دوسرے رکوع سے کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہوں گے جو میں تلاوت کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مختصر سی ہے صحیح
ترجمہ ٹرانسلیشن کر کے آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم تفسیر لے کر بیٹھیں گے تو تفسیر تو علماء کرام سے اور سن کر ہمیں اور کافی معلومات ہوں گے، انشاءاللہ آگے وقت صحیح ہوگا تو اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ آغاز کرنے کی کوشش کریں گے، مگر علماء کرام اسے اور بہترین انداز میں تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف ٹرانسلیشن پڑھ کر آپ کو اس کے معنی سمجھایا جا رہا ہے اور اوورآل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح قرآن کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم اگر پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے تو قرآن ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کیونکہ ہم یہ پہلی مرتبہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی، اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو سکے گا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں آسان فرمانے والا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرتے رہیں، کچھ معلومات ہونا ہے اور آپ کو اور بہترین انداز کس طرح ہو سکے گا میں بتاتا چلے، اور تاکہ میں بھی اس پر فالو کر کے آپ کو اور اچھی انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اپنے عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، گھروں میں، فیملی میں سب کو لے کر آپ لوگ سماعت کریں۔ جب بھی آپ سن رہے ہیں تو سب کو مل بیٹھ کر اسے اوپن کر کے، یعنی اس جو پروگرام چل رہا ہے اسے سنیں، بغور سماعت کریں، اپنے گھروں میں اس کو روز ایک آدھا گھنٹہ نکال کر سب بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ سننے کا بھی ثواب ملے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا اگر پھر سے آپ سنیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگ بھی میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کے اس نشست کو دعا سے اختتام کریں گے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، میرے مولا ہمیں اس پر عمل کری توفیق نصیب فرما دے، اور اس میں کچھ غلطیاں ہوں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے قرآن کو آسان فرما دے، قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے۔ یا اللہ آج بھی ہم نے چند قوم کے بارے میں سنا ہے میرے مولا جس جو عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، میرے مولا ہم سب کو یا اللہ ویسے عذابت سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اجتماعی عذابت سے محفوظ فرما میرے مولا، ہمیں یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا میرے مولا۔ یا اللہ جو عذاب، یا اللہ جو قوم نافرمانی تھی کر رہی تھی، یا اللہ انہیں عذاب نے آ جکڑا میرے مولا، تیری حکم سے ہوا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں نصیحت نصیب فرما، یا اللہ ان تمام واقعات کو سن کر یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ دلوں میں یا اللہ تیرا خوف ڈال دے میرے مولا، ایمان سے محبت نصیب فرما دے میرے مولا، پیارے نبی کی محبت کو سینے محفوظ فرما دے میرے مولا، ان کے سنتوں پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، تیرے احکام کو بجا لانے والا بنا دے، تیرے احکام پر یا اللہ چلنے والا بنا دے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، کلام پاک کو یا اللہ سمجھ کر پڑھنے کے فولے بنا دے، سمجھنے کی یا اللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ اسے تمام لوگوں کو یا اللہ سمجھنا آسان فرما دے، قرآن کا ادراک نصیب فرما دے، قرآن کا فہم نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تمام عذابات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے استاد، ہم سب کے استادوں کو یا اللہ اساتذہ کو یا اللہ والدین کو یا اللہ عزیز و قریب کے اللہ تمام کو یا اللہ سبھی امت مسلمہ کے یا اللہ بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے یا اللہ آنے والے تمام کو یا اللہ اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرما کر یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، خبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، ایمان کو ثابت قدم نصیب فرما دے، شیاطین کے وار سے محفوظ فرما دے، زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ دلوں میں تکبر سے محفوظ فرما دے، تکبر سے محفوظ فرما دے، غرور سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ دلوں کو تکبر، غرور، تمام جھوٹ یا اللہ اور تمام جیسی بیماریوں سے یا اللہ دلوں کو پاک فرما دے، دلوں میں یا اللہ نور بھر دے میرے مولا، تیرے کلام پاک کے فیض سے ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔